جی حکیم عثمان صاحب کی آپ نے بڑی دلچسپ باتیں سنی. کافی انہوں نے وقت ان کی رفاقت میں گزارا ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جو حکیم صاحب کی کوالٹی تھی ان کو شاید ضیاء الحق صاحب نے بھی کچھ کاپی کیا. ان کا بھی لائف پیٹرن بعد میں کچھ یہی رہا ہے. انہوں نے کہا جی کہ رفقائے کار، وہ بھی اپنے جو ساتھی تھے ان کو بھی رفقائے کار کے نام سے پکارتے تھے. تو بڑی میں ریزمبلنس دیکھ رہا ہوں ایز فار ایز کریکٹر از کنسرن. وہ بھی بیسیکلی بہت ہی کائنڈ ہارٹڈ شخص تھا، مطلب اللہ سے ڈرنے والا. بہرحال جنرل ضیاء الحق صاحب ایک بار امبر یونیورسٹی تشریف لائے تو وکیل صاحب استقبال کے لیے ہیلی پیڈ تک پہنچے تھے. تو جیسے وہ ہیلی کاپٹر سے اترے 2 قدم رکھے تھے انہوں نے اسٹیپ پہ اترنے کے لیے. اتفاق سے اس دن ضیاء صاحب نے سفید شیروانی پہنی تھی. تو حکیم صاحب سے ایک جملہ انہوں نے کہا کہ حکیم صاحب معافی چاہتا ہوں آپ کی اجازت کے بغیر پہنے. سفید لباس جو ہے وہ حکیم صاحب کا خاص تھا. حکیم صاحب کا جملہ تاریخی جواب. حکیم صاحب کہنے لگے نہیں کوئی بات نہیں، بس ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ سفید چیز پہ چھوٹا سا دھبا بہت دور سے نظر آتا ہے، تو بس اس بات کا خیال رکھیں. بڑی بات کی ہے. بہرحال آپ نے میری بات کی تھوڑی تصدیق کر دی ہے. شکریہ بہت بہت. آپ نے وہ 26 اپریل 1986 چربونل نام تھا جگہ کا جہاں پہ یہ واقعہ ہوا تھا، ان کے بارے میں جو بچوں کا آپ نے سنایا، واقعی یہ ایک بڑا تاریخی بات ہے. ہم نے تو پہلے نہ پڑھا کہیں نہ دیکھا. آئی تھنک اٹ از اے سنگولر اچیومنٹ آف مین کائنڈ ہیومینٹی فار سچ چلڈرن ہو آر ان ڈسٹریس. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. اب میں ہما بیگ صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی نظم پڑھیں، اور مائک آپ کو میں وہیں دیتا ہوں. ہاں مل گیا نا؟ ٹھیک. السلام علیکم. میری بدقسمتی یہ ہے کہ میں ان سے میری ملاقات نہیں رہی، لیکن میری والدہ چونکہ ان کی منہ بولی بہن تھی تو اپنی والدہ کے ذریعے جو میں نے باتیں ان کی سنی، اور پھر اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ جو مجھے تجربہ ہوا، تو یہ کچھ لائنز ہیں جو لکھی ہوئی ہیں. امی تو خیر ہر سال لکھتی تھیں، ان کی تو 6-7 نظمیں لکھی ہوئی رکھی ہیں. یہ میری لکھی ہوئی ہے. مثل گل مہکتے ہیں، مثل گل مہکتے ہیں، ستاروں سے چمکتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں ایسے جو دلوں میں بستے ہیں. جنہیں درپیش ہوتا ہے، جنہیں درپیش ہوتا ہے سفر خوابوں کی دنیا کا، وہ اپنے خواب کی تعبیر ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں. بڑھانا ہو جنہیں اپنا وقار زندگی، لوگوں چراغوں کی طرح ہر دم اندھیری شب میں جلتے ہیں. چراغوں کی طرح ہر دم اندھیری شب میں جلتے ہیں. وہ جن کا ذہن ہو روشن، وہ جن کا ذہن ہو روشن، وہ جن کی سوچ ہو تازہ، وہ جگنوں اور ستاروں کی ہمیشہ بات کرتے ہیں. بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں حکیم سعید جیسے، مگر جو لوگ ہوتے ہیں بلا کے لوگ ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ. ہما بیگ صاحب کی آپ نے نظم سنی. مجھے جو دل میں بات لگی ہے وہ ہے بہت کم لوگ دلوں میں بستے ہیں. تو یہ بالکل حکیم سعید صاحب کے اوپر بالکل یہ بات فٹ بیٹھتی ہے. اب میں گزارش کروں گا جناب ظفر اقبال صاحب کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. میری پہلی ملاقات جناب حکیم سعید صاحب سے ڈاکٹر فرید وقائی کے گھر پہ ہوئی تھی شام کو. اس میں اتفاق سے یہ ہمارے جو دوست ہیں ابھی یہ اپنا سینیٹر حسیب خان صاحب یہ بھی شامل تھے. تو وہاں سے پھر یہ تقریباً 50 سال پہلے کی بات ہے.
ہر مہینے ان سے ڈنر پہ ملاقات ہوتی تھی. ہمارے ایک اور کامن فرینڈ تھے, وہ یہ تھے نجمی اینڈ کمپنی کے اونر نجم الحسن نجمی. تو ہر لاسٹ ویک آف سنڈے وہ ملتے تھے اور 15-20 لوگ ہوتے تھے. آپ نے بات کی چائے نہیں پیتے تھے, لیکن وہ دہی بہت شوق سے کھاتے تھے. اور دہی نہ ہوتا تو منگواتے تھے کہ بھائی یہ دہی کیوں نہیں آئی, حالانکہ جو ان کو جانتے تھے تو پہلے ہی سے منگوا کے رکھ لیتے تھے. تو ان کی اتنی خوبیاں اتنی بیان ہو چکی ہیں کہ کوئی اس کو ریپیٹ کرنا یا بتانا وہ آسان نہیں ہے. اتنا میں ضرور کہوں گا کہ میں بھی ان سے بہت متاثر تھا. سفید پوش, سفید ماشاء اللہ سرخ سفید شخصیت. تو ہم نے ان سے یہ دیکھا کہ ایک آدمی جو اپنی جس نے زندگی ڈیڈیکیٹ کر دی ہے قوم اور ملک کی خدمت کے لیے, تو کچھ سیکھا جائے. اچھا, میں ایک میرے ذہن میں آیا, یہ بچوں کے بہت کارنامے انجام دیتے تھے بچوں کے لیے, تو یہ کہ ان کا قائد نونہال ان کو ٹائٹل دیا جائے. میں نے ان سے ایک دن کہا, میں نے کہا کہ آپ دنیا کو کچھ نہ کچھ آپ سے حاصل کرتے ہیں, میں چاہتا ہوں میں کچھ آپ کو دوں. وہ کہہ لیں گے وہ کیا؟ میں نے کہا اگر میں آپ کو قائد نونہال کا خطاب پیش کروں تو آپ اسے ایکسیپٹ کریں گے؟ کہہ لیں گے واہ کیا آئیڈیا دیا, تو میں نے ضرور کروں گا, کیوں نہیں کروں گا. پھر ہم نے ایک بہت بڑی تقریب کی, 300 کے قریب لوگ آئے. اس میں وہاں پہ اور سارے چیف جسٹس اور منسٹر, ان سے ہم نے وہ دلوایا. محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ نے بھی شرکت کی. ایک بات ان کی جو بہت مذاقیہ میں تھی وہ یہ, ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو میں نے کہا یہ آپ کے آنسو کیسے ہیں؟ کہہ لیں گے یہ خوشی کے ہیں. کہہ لیں گے اتنی شادی میں تو میری شادی پہ ہار نہیں پڑے, ہم نے 300 ہار مجھ سے پڑھوائے تھے. ہم نے یہ کیا تھا کہ 300 ہار منگا لیے تھے اور 300 لوگ تھے. ہم نے کہا ہر ایک ایک ڈالے گا, تو تھک گئے یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا, پھر 10-12 اداروں سے ان سے تحفے دلوائے گئے. جی اچھا, تو ان باتوں سے میں نے جب ان کو ایک اور ان کی ایک خصوصیت جو دیکھی ہوئی یہ تھی کہ وقت کی انتہائی پابندی کرتے تھے. جب آتے تھے تو وہ ٹائم گھر پہ لانے گھڑی سے آپ وہ موجود ہوتے تھے. ہمارے گھر پہ بہت آنا جانا تھا, کھانوں پہ, ڈنر پہ, فنکشنس میں. تو میں یہی کہتا ہوں, دیکھیں مجھے اس دفعہ خیال آیا اکتوبر کا مہینہ بہت ہی کوئی خصوصیت کا حامل ہے. ایک سب سے پہلے دنیا سے گئے ہمارے ایک دوست, یعنی دوست نہیں تھے, وہ تو قومی ہیرو تھے, لیاقت علی خان صاحب, 16 اکتوبر کو. اور 10 اکتوبر کو میرے ایک بہت گہرے اچھے دوست تھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان, وہ بھی اکتوبر میں گئے. پھر حکیم صاحب 19 اکتوبر میں گئے. تب آپ یہ سوچیں کہ اکتوبر میں کیا ایسی خصوصیت تھی کہ انہوں نے 3 نیشنل ہیروز کو اپنے پاس اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا. لیکن یہ ہے کہ ہم ان کی یاد میں کچھ بھی نہیں کرتے. یہ ہمدرد میں تو ہو جاتا ہے حکیم صاحب کے لیے, لیکن اور دونوں کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اب ابھی میں دیکھ رہا ہوں 2 سال میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو رخصت ہوئے کہ قومی خدمت ہے, انہوں نے پاکستان کو نیشنل ایک قسم کا نیوکلر پاور بنایا. اچھا, پھر دوسرے لیاقت علی خان تھے, وہ باقاعدہ اعظم کے دستے راز تھے, ان کے لیے کوئی تقریب نہیں, کچھ نہیں, جیسے کوئی تھے ہی نہیں دنیا میں. تو بڑا افسوس ہے. تو میں کہتا ہوں بہت خوش نصیب ہی ہے ہمارے جو بزرگ حکیم سعید صاحب تھے کہ آپ انہیں ہمیشہ یاد کرتی ہیں, اور ان کے لیے آپ جو کچھ کہہ سکتے ہیں کہتے رہیں. بھائی انہیں چند الفاظ سے میں کہوں گا خوبیاں بہت ہیں, بتانا ہے ان میں کیا کیا بتایا جائے, اور ریپیٹ ہوگا تو آپ اور دوسروں کو موقع دیتا ہوں کہ وہ کچھ کریں. شکریہ. ظفر اقبال صاحب نے اپنے مختصر وقت میں بڑی اچھی باتیں کی ہیں. سب سے جو اہم بات وہ وقت کی پابندی. وقت کی پابندی ایسی کہ آپ اپنا گھڑی کا ٹائم اس سے ملا لیں. گھڑی غلط ہو سکتی ہے مگر وہ غلط نہیں ہو سکتی. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی جو آپ نے بات کی ہے کہ قوم اور ملک کے لیے انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی. لیکن ہم بڑی بدقسمت ہے یہ قوم کہ ہم نے ان کی قدر نہیں کی. ہم نے وہ آنر نہیں. آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ ایسے لوگوں کے جو بڑے لوگ ہیں ان کے دن گزر جاتے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو آئی ایم شاکڈ کہ آج تک حکومت سندھ نے یا گورنمنٹ پاکستان نے ان کے نام کی کوئی شاعرہ ہی نہیں مقرر کی ہوئی ابھی تک. وٹ ہیں کب؟ ہاں ابھی اچھا, میری وہ نالج میں نہیں تھا. بہرحال مطلب اس طرح سے
ऑनरशिप होनी चाहिए कि उनके नाम के इंस्टीट्यूट कायम हो। सिर्फ ये तो फाउंडेशन है, ये तो ज़ाहिर है ये अपने नाम दे सकती हैं, लेकिन ओवरऑल गवर्नमेंट का भी फ़र्ज़ बनता है कि उनके नाम की कोई यूनिवर्सिटी बनाते। एजुकेशन में उनका कितना काम था। तो ये चीज़ें हैं, बड़ी सोचने की हैं, समझने की हैं। बहरहाल अब हम लोगों का तो एक पाकिस्तान का एक पैटर्न सेट हो गया है कि उन्होंने क्या करना है और क्या नहीं करना। तो इसलिए अब इसके बारे में इज्तिमाई सोच की ज़रूरत है। वो एक इंडिविजुअल इसका कोई मसले का हल नहीं दे सकता। जनाब आप जी जी दमोई साहब बैठे, इधर आएंगे? अच्छा ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। मेरी बड़ी मुख्तसर सी मुलाकात थी उनसे, लेकिन वो मुलाकात को मैं कभी नहीं भूल सकता। और वो इस सिलसिला ये था कि मैंने एक किताब, जो मेरी पहली किताब थी, मैंने तारीख़, कराची की तारीख़ लिखी, कराची तारीख़ के आईने में। तो ये किताब मेरी उन दिनों मुकम्मल हो गई थी, छपी नहीं थी। तो मैं ढूंढ रहा था कोई ऐसा शख्स मिल जाए कि इसको स्पॉन्सर करे और ये किताब छप जाए। तो मेरे एक दोस्त हैं हलीम शर्र नाम के, आप शायद जानते हो उन्हें। तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया, वो बड़े अच्छे आदमी हैं। तो उन्होंने कहा भाई आप ऐसा करें, ये किताब कोई नहीं छापेगा, हकीम साहब से बात करें। मैंने कहा उनसे कहाँ मुलाकात होगी? कहला हकीम सईद साहब उसमें आते हैं, अपने अवारी टावर में वो जो होता था हर महीने में, उसमें मैं जाया करता था बाकायदगी से, लेकिन कभी मौका नहीं मिला था कि हकीम साहब से बात कर सकूं। और वहाँ बड़े दानिश्वर माशाल्लाह इकट्ठे कर रखे थे, उनकी बातें बड़ी ज़बरदस्त होती, उनसे बड़ा मुस्तफ़ीद होता था, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती थी। तो लेकिन हकीम साहब से गई, लेकिन ये जब बात हुई, उन्होंने कहा कि हकीम साहब से बात क्यों नहीं करती, आप वहाँ जाते तो हैं? मैं कहूँ वो बिल्कुल तैयार हो जाएंगे आपकी किताब को छापने के लिए। तो फिर एक दिन मौका, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कैसे बात क्या बड़े आदमी और मैं, लेकिन बहरहाल ये कि मैं स्टेज पे पहुंच गया हिम्मत एक दिन। और बैठी, क्या बात है, खैरियत? मैंने सर वो आपसे एक मेरी गुजारिश है। क्या है? बोले। मैंने कहा सर मैं एक किताब मैंने लिखी है, कराची तारीख़ के आईने में। इस शहर की मैंने समझ लीजिए कि बहुत ही कदीम तारीख़ जो है, जो अभी तक शायद ही कोई किताब ऐसी होगी जिसमें वो हो, मैंने ढूंढी है वो और वो लिखी है। अच्छा आपने कराची? मैंने कहा जी हाँ, वो ऐसा इंशाल्लाह का छप जाएगी, बहुत मकबूल होगी। कहले देखे आपका क्या नाम है? मैंने कहा मेरा नाम उस्मान है और मैं उस्मान दमोई कहलाता हूँ। कहले कि आपसे मैं क्या कहूँ कि मैं आपकी किताब को ज़रूर छापता, लेकिन मसला ये है कि मैं सिर्फ साइंसी किताब जो होती है ना, तहकीकी किताब, उस पर मैं अगर ऐसा होता तो मैं ज़रूर आपकी किताब छाप देता। खैर बहरहाल आप बैठे देखूँगा मैं। तो मैं तो बैठ गया। फिर वो मैंने जिस शख्स ने भेजा था हलीम शर्र ने, मैं उनसे मैंने कहा मेरा तो काम नहीं हुआ, आप तो कह रहे हो बड़ा ही, कह फिक्र नहीं करो तुम्हें फ़ायदा होगा। मैं कैसे फ़ायदा होगा? कहना होगा। अच्छा फिर वो अल्लाह का शुक्र एक मुझे पब्लिशर मिल गए, वो इंडस के पब्लिकेशन वाले हैं, उन्होंने किताब ले ली और मैं हम शाया करेंगे उसे, और वो शाया हो गई। अब उसकी तकरीब रूनुमाई थी, तो उसके लिए भी कोई पैसे चाहिए पड़ते हैं। तो मैंने उन्हीं से कहा, वो हलीम शहर से, मैंने कहा यार इसके लिए तो कुछ करो। कहले वैज्ञानिक हो जाएगा बंदोबस्त। वो हकीम साहब के पास गए, हकीम सईद साहब के पास। उन्होंने वो बताया कि वो इस तरह एक किताब शाया करें, उसका उस्मान दमोई तो नाम नहीं, कहाँ है? तो 3000 रुपये का मुझे एक उन्होंने वो पम्पलेट दिया था, बैनर दिया था हकीम साहब ने, और वो बहुत सस्ता बना था, कोई ज़्यादा खर्च भी नहीं हुआ था। बल्कि ये तकरीब जो हुई थी वो KMC ने कराई थी अपनी तरफ से, तो उन्होंने कुछ खर्च किया था, वो मेरी तरफ से भी होना था, तो वो हकीम साहब ने पूरा कर दिया था। तो वो जो उन्होंने कहा कि ज़रूर फ़ायदा होगा, वो फ़ायदा होगा मुझे, तो मैं उन्हें नहीं भूल सकता। हकीम साहब को बड़े मेहरबान थे, बहुत मेहरबान थे। उनके समझ लीजिए तारीफ़ों में अगर किताबें लिख दी जाएँ तो कम है। और ये पाकिस्तान की मोहब्बत उनकी अनमेट मोहब्बत थी। उनका जो नारा था कि पाकिस्तान से मोहब्बत करो और पाकिस्तान की तामीर करो, क्या किसी लीडर ने दिया ये लीडर आज तक नारा? बड़े मोहब्बत वतन कहलाने वाले आए कि मैं बड़े बोले जी, हकीम साहब का नारा था, और इस नारे पर अमल कराया उन्होंने, अल्लाह का शुक्र है। और पाकिस्तान से जो मोहब्बत थी
اور دشمن بھی میں سمجھتا ہوں متاثر تھے کہ پاکستان کے اتنا ایسا حب وطن اور پاکستان کے لیے کام کرنے والا شخص جو ہے وہ پاکستان کے لیے تو اچھا لیکن ہمارے لیے اچھا نہیں ہے. اور آپ کی جو شہادت ہوئی نا وہ اللہ کی دین ہے آپ کو. ہمیں تو تکلیف ہوتی ہے آپ کی شہادت سے, لیکن یہ اللہ نے انعام دیا آپ کی خدمت کا, آپ کی انسانیت سے محبت کا, یہ اللہ کا انعام ہے کہ آپ شہادت کے درجے پہ فائز ہوئے. یہ کوئی معمولی انعام نہیں ہے اللہ کی طرف سے, ہر ایک کو نہیں ملتا ہے, یہ آپ کو دیا گیا, اللہ کی طرف سے دیا گیا شہادت, شہید ہوئے ہیں آپ ماشاءاللہ. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہمارے کچھ لوگ تو اس میں ملوث ہیں. لیکن میں ایک بات کہوں گا, آج میں لکھتا رہتا ہوں کالم, اس میں را بھی شامل تھی. شکریہ.